أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضوان الله عليهم أجمعين أما بعد. دروس اللغة العربية الجزء الثالث، تیسرا حصہ. اس سے پہلے ہم دروس اللغت العربیہ کے پہلے اور دوسرے جزو میں عربی زبان کے چند اہم پہلو دیکھے. پہلے جزو میں عربی زبان کو محسوس کیا گیا. اگر کوئی نیا طالب علم پڑھنے کے لیے عربی زبان پڑھنے کے لیے آیا ہے، اگر ہم اس نئے طالب علم کو بہت مشکل صرفی اور نحوی گرامر سکھائیں تو بہت تکلیف محسوس کریں گے. اس لیے پہلے جزو میں بالکل گرامر اور قاعدے زیادہ نہیں رہے، صرف چند محادثات، ایک دوسرے سے بات کرنے جیسا جو بیسک ایکسپریشنز اس کو جو ہے ترجیح دی گئی. اب دوسرے جو جزو ہم پڑھے ہیں اس کے بعد اس میں دھیرے دھیرے ترقی کر کے چند اہم گرامیٹیکل ایشوز کو حل کیا گیا، چند گرامیٹیکل کانسیپٹس کو ہم دیکھیں. صرف اور نحوی اعتبار سے جملے، عربی جملے کیسے بنائے جاتے ہیں اور عربی جملوں میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان الفاظ کو کیسے ہمیں جوڑنا ہے، اس کی کیا ترکیب، یہ بنیادی طور پر بتایا گیا. اور اس میں اہم جو کانسیپٹس ہم پڑھے دوسرے جلد میں، اگرچہ کہ یہ پہلے جزو سے تھوڑا ایڈوانسڈ ہے لیکن مکمل نہیں ہے. اور صرف اور نحو کے اعتبار سے ہم اس میں جو پڑھے ہیں وہ اتنا کافی نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کو خود پڑھ کر سمجھے. اس لحاظ سے عربی زبان کی تکمیل، یعنی اس کورس کی جو تکمیل ہمیں تیسرے جزو کے شکل میں آیا ہے. اور اس تیسرے جزو میں دروس اللغت العربیہ کے تیسرے جزو میں جو کچھ ہم سیکھیں گے وہ الحمدللہ ایسے لینگویج بطور زبان عربی زبان سیکھنے کے لیے جو امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں پورا کور کیا گیا ہے.
اس میں بہت کم چیزوں کو نظر انداز کیا گیا ہے جو عربی زبان سمجھنے کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی جو امپورٹنٹ تھنگز ہیں عربی زبان سیکھنے کے لیے، جو امپورٹنٹ قواعد کی جو ضرورت ہے، وہ ضرورت اس میں پوری کی گئی. جتنے بھی قواعد آپ پڑھیں گے یہ پورے پہلے زبان اور اس کے بعد یہ کانورسیشن یا محادثہ کے سٹائل میں دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کو جو ہے سمجھانے کے لیے گرامیٹیکل کانسیپٹس کو سمجھانے کے لیے بہت سارے مثالیں، ان مثالوں کے ذریعے خود بخود سیکھ سکتے ہیں. ہزاروں مثالیں دی گئی ہیں اس میں. ان مثالوں کو آپ غور سے سن کر عربی زبان کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اس سے پہلے ہم جب پہلے جزو میں تھے، ایک زبان کو کیسے سیکھنا ہے اس کے بارے میں کافی گفتگو ہوئی. عربی زبان کو سیکھنے کے لیے یا کوئی زبان کو سیکھنے کے لیے جو خود بخود دماغ میں اللہ تعالیٰ خود ایک ڈیوائس دیا ہے، لینگویج لرننگ ڈیوائس ہے، وہ زبان سیکھنے کا آلہ ہے. یہ زبان سیکھنے کا آلہ ہر آدمی کے لیے ہے اور ہر عمر میں وہ کام کر سکتا ہے. اس کو کیسے ہمیں ایکٹیویٹ کرنا یہ بتایا گیا. اس میں اہم چیز یہ بتائی گئی کہ اگر کوئی مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی بھی زبان، کسی بھی زبان میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس زبان کے الفاظ کو یا اس زبان کے جملوں کو کئی بار دہرائے. اگر کوئی بھی ایک لفظ یا کوئی بھی ایک جملہ اس کتاب میں آپ دیکھتے ہوں تو فوراً آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کو کئی بار آپ کو آواز سے بولیں، ریپیٹ کریں. اس کا نام ڈرل ہے، ڈرل کریں اسے. اگر آپ 12 بار ایک لفظ کو منیمم 7 بار، کم سے کم 7 بار تو بولنا ہے، ایسا اگر بولیں گے یا کوئی نئے جملے کو آپ ایسے ہی بولیں گے تو خود بخود یہ لفظ یا جملے کا جو سٹرکچر ہے، وہ خاکہ ہے، وہ دماغ میں لینگویج لرننگ ڈیوائس میں بیٹھ جاتا ہے. اس کے بعد جب کبھی آپ کسی بھی ایک ماحول میں کچھ چیز بولنا پڑا یا کچھ لکھنا پڑا تو خود بخود وہ جملہ سامنے آ جاتا ہے اور آپ خود بخود وہ جملے ادا کریں گے. حالانکہ آپ نے اسے یاد نہ کی، اس کے باوجود بھی آپ کر سکیں گے. کیوں؟ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی دماغ میں جو لینگویج لرننگ ڈیوائس ہے وہ خود بخود کام کر رہا ہے. بچے ایسے ہی سیکھتے ہیں، نئے نئے الفاظ سیکھتے ہیں، نئے نئے جملے سیکھتے ہیں، پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح ہم بھی نئے نئے جو جملے اور نئے الفاظ، نئی ترکیب، یہ سب ہمیں ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہنا ہے اور بار بار اس کو بولتے رہنا ہے. کم سے کم 7 بار تو بولنا ہے. اس کے بعد آٹومیٹک وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا انشاءاللہ. تو یہی طریقہ ہے زبان سیکھنے کا. اور تیسرے جزو میں کئی سارے نئے نئے ترکیبات آپ دیکھیں گے، نئے سٹرکچرز بہت پائیں گے. ان سٹرکچرز کو آپ کم سے کم 7 بار بولنا پڑے گا آپ کو. اگر بولتے بولتے ہی آپ کو دماغ میں یہ بیٹھ جائے گا. ویسے ہی نئے نئے جو الفاظ آتے ہیں اسے بھی آپ کو بار بار بولنا پڑے گا. یاد کرنے کی تو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 7 بار کم سے کم بولنا تو ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو صرف کے جو ٹیبلز رہیں گے، وہ جو میموری پارٹ ہے اس کو آپ یاد کر لیجئے. وہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس، ہمت پیدا ہوگی
اس کے بعد جو ہے آپ خود بخود کوئی نہ کوئی ایک مشکل کتاب کو بھی آپ حل کر سکیں گے. اور یہ الدرس الاول، یہ جو پہلا سبق ہے، یہ سبق ذرا لمبا بھی ہے، اور اس سبق میں پوری کتاب کے عناصر موجود ہیں. یعنی پوری کتاب میں ہم جو کچھ بھی دیکھنے جاتے ہیں، کیا کیا اس میں کانسیپٹس ہیں، کیا کیا اس میں پوائنٹس ہیں، پورے ایک ہی سبق میں بطور تعارف دیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس درس الاول کو اگر ہم کھولیں گے تو یہ مکمل کتاب بن جائے گا. اس لحاظ سے پہلے سبق کو بہت گہری نظر سے پڑھیں، دھیان سے سنیں. بعض چیزیں سمجھ میں نہ آئے گی، بار بار سنیں، کم سے کم 100 بار سنیں، تاکہ یہ آپ کے دماغ میں یہ جو پہلا جو درس ہے، پہلا سبق ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کے بعد ہم کہاں کیسے پروسیڈ کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، یہ سب ہمیں معلوم ہو جائے گا. اس لحاظ سے آپ کو اس دروس اللغت العربیہ تیسرے جزو کے پہلے سبق کو ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں. یہ بہت اہم ہے. اگر کسی کو بار بار سننے کے بعد بھی سمجھ میں نہ آیا تو وہ گھبرائے نہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پھر دوسرے سبق سے جو ہے انہی قواعد کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے، 1 by 1 پڑھیں گے، تب تو انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم جو ہے اب پہلے سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں.